کہہ رہے ہیں ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. ہمیں نماز جو ہے کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں نا. تو ہم وہاں پہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ دعا مانگ نہیں رہے ہوتے، دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہے. جس اسپیڈ سے ہم سورۃ الفاتحہ اور نماز میں قرات ادا کرتے ہیں نا، اس اسپیڈ سے اگر کسی انسان سے بات تو کر لیں، سمجھ ہی نہیں لگے گی سادی بات. ایسا ہی ہے نا، اتنی اسپیڈ سے کیوں؟ کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے؟ ہم کیوں اتنا غافل ہو گئے؟ سوچیں یہ باتیں، سوچیں کیا اسپیڈ ہے آپ کی نماز میں، کیا پڑھتی ہیں آپ، کیا مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم باعد بینی و بینک کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کیا مانگ رہی ہیں آپ اس سے؟ کیا ہے اس صورت کی حقیقت؟ کیا پڑھ کے رہی ہیں آپ، کیا مانگ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ایک کوئی آپ سے بات کرے، آپ کو اس کی لینگویج ہی نہیں پتا، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی بات، سنیں گی بھی نہیں آپ، اور سر سے گزر جائے گی بالکل. یہ معاملہ کیوں؟ نماز میں اتنی غفلت کیوں؟ نماز میں خشوع خضوع ایسے نہیں آتا. جب آپ دیکھتی ہیں نمازوں میں کس سے آپ سنتے ہوں گے ان کی نماز اتنی خوبصورت تھی، تو انہیں معلوم تھا وہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور پڑھ کیا رہے ہیں، وہ مانگ کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. انہیں معلوم تھا، یکسوئی سے پڑھتے تھے، عقیدت سے پڑھتے تھے. اللہ سے جب مانگتے سجدے میں جب جاتے تو انہیں پتا ہوتا تھا کس ہستی کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں، کس ذات کے سامنے، ہستی نہیں معاذ اللہ، کس ذات کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. نمازوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ نمازیں بوجھ کیوں لگتی ہیں؟ نمازیں صرف ہم فرض سمجھ کے کیوں پڑھتے ہیں جس سے ہم اپنی طرف سے کوئی بوجھ ہٹا رہے ہیں؟ دیکھیں جب نماز پڑھ رہی ہے نا اور اس کے ساتھ کسی حرام میں ملوث ہے تو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز آپ کو فائدہ نہ دے گی، نماز سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ کو نماز بوجھ لگنے لگے گی. مثلاً نماز پڑھ رہی ہیں اور گانے سنتی ہیں، کانوں کا زنا ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زنا صرف وہ ہے جو ایک تعریف زنا کی بس وہی زنا ہے؟ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے. جب آنکھوں سے نامحرمات کو دیکھ رہی ہیں نا، اب چاہے کوئی چھوٹی سی ویڈیو کلپ ہو، کوئی ریل ہو، کوئی ویڈیو ہو ٹک ٹاک کی، یا پھر کوئی ڈرامہ ہو، فلم ہو، کچھ بھی ہو، ایکس وائی زی، آنکھوں سے حرام کو دیکھ رہی ہے نا. آنکھوں کی لمٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، آپ نے یہ دیکھنا اور یہ نہیں دیکھنا. لیکن اگر آپ وہ دیکھیں گے جو اس نے منع کیا تو آپ کو سکون کہاں سے حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھوں کی، آنکھوں کی، زبان، کان سب کی ایک لمٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنا دی، ایک لمٹ مقرر ہے، ایک حد سے باہر جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو حد سے باہر جائے. یہود نے کیا کیا تھا؟ حد سے باہر گئے تھے. وہ ان کو شکار کرنا منع تھا مچھلی کا کہ تم اس دن شکار نہیں کرو گے، حد سے باہر گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا، انہوں نے کیا ہیلا سازی کری، اللہ نے بندر و خنزیر بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حد سے باہر گئے تھے. تو حد سے باہر جانے والے اللہ کو اتنا ناپسند ہے. تو ہم سوچیں آج ہمیں اپنی آنکھوں کی، کانوں کی، زبانوں کی حد پتہ ہے؟ نہیں پتا نا. تو مقرر کیسے رکھیں گے؟ مقرر نہیں رکھی ہوئی، حد سے باہر جا رہے تو نمازوں میں سکون کیسا آئے گا؟ نمازوں میں خشوع کیسا آئے گا؟ آنکھوں کی ایک حد مقرر ہے، آپ نے حرام نہیں دیکھنا، آپ نے نامحرمات کو نہیں دیکھنا، آپ نے ایسا کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے سے آپ کی آنکھوں کو نقصان، اس کی پاکیزگی چلے جائے. یہ لمٹس آپ کی، اپنے اسی کے اندر رہنا، یہ حدود ہے آپ کی. اس سے باہر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. کانوں کی حد مقرر ہے، آپ نے میوزک نہیں سننا، یہ حرام ہے. آپ نے بے حیائی نہیں سننی، حرام ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، میوزک بھی حرام ہے، اور جو کچھ ایسے شاعری ہوتے ہیں بے حیا لفظ ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہے، آپ نے نہیں سننا. بے حیا گفتگو وغیرہ جو کچھ بھی ہوتی ہے، نامحرمات سے کالز وغیرہ جو کچھ بھی، آپ نے نہیں سننا. آپ سنیں گی تو وہ حد سے باہر جانا ہے. اللہ نے تو لمٹ بتائی تھی آپ کو، اپنے اسی لمٹ میں رہنا ہے. اللہ نے بتائی تھی بھائی، جب اسے توڑیں گی تو کیا ہوگا؟ کانوں کا زنا ہو گیا. ٹھیک ہے، حرام ہے مبتلا ہے کان بھی. زبان کی ایک حد مقرر ہے، اس سے آگے بڑھ کے کچھ بھی بولیں گی تو وہ زبان کا زنا ہو گیا. کیا ہوا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آج اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے ایک شخص، اور وہ بات اس کے قریب تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن وہ اس بات کی وجہ سے 70 سال جہنم میں منہ کے بل گر جاتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نوٹ کرے ایک ایک بات سنی جا رہی ہے. اتنی سنبھال کے رکھنا ہے اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں اور کانوں کو. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ کوئی ڈائلوگ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے میوزک ہوتا ہے، ہم اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. لیکن دیکھیں، مانا کہ وہ خیر ہے، لیکن شر تو ہے نا پیچھے. اکثر اوقات ایسی غلطی ہو جاتی ہے.
ہو جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹس مقرر کی ہوئی ہیں، ایک حدیں ہیں آپ کی، آپ نے اسی پہ رہنا ہے، جب آپ اس سے باہر جائیں گی، حرام